میں ہوں عادل وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ 22 مئی 2020 یعنی کہ اب سے چند ماہ پہلے ماہ رمضان کے آخری جمعے کے دن قریب جمعے کے ہی وقت پی آئی اے کی فلائٹ پرواز PK8303 لاہور سے کراچی آتے آتے اپنی فائنل ڈسینٹ پہ کریش کر گئی اور ایئرپورٹ کے قریب ایک کالونی کے اندر کریش کرتے ہوئے زمین کے اوپر 8 لوگ زخمی ہوئے اور جہاز کے اندر سے 91 پیسنجرز اور 8 کرو میں سے 97 افراد جاں بحق ہوئے اور 2 جو ہیں وہ میریکولسلی ایک رمضان میریکل نو لیس وہ اس جہاز میں سے زندہ جو ہے وہ نکالے گئے اور ان کے بھی اکاؤنٹ جو ہیں وہ کافی فیمس ہوئے۔ اس جہاز کی کریش کے بعد کیونکہ تقریباً 75% تمام ماڈرن ایئر کریشز جو ہیں وہ پائلٹ کی غلطی کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس جہاز کی کریش کی شروع ہی جیسے ہی کریش ہوئی ویسے ہی بلیم جو ہے وہ پائلٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہوا اور یہ جہاز کی کریش کی وجوہات جو ہیں اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ پاکستان کے اندر چند صحافیوں نے اور پاکستان سے ریلیٹڈ چند صحافیوں نے یہ بات واضح کی کہ جو ٹارمیک ہے اس کے اوپر اسٹیچز کے نشان ہیں، یعنی کہ شاید جہاز نے جب پہلی بار لینڈنگ کی کوشش کی تھی اس وقت اس کے انجنز ٹارمیک پہ لگ گئے تھے، کانٹیکٹ ہو گیا تھا۔ اس بات کو بیس بناتے ہوئے اور دیگر تصاویر جو اس جہاز کی سیکنڈ گو اراؤنڈ میں تھی اس کو بیسس بناتے ہوئے اس کریش کے 2 دن بعد 24 مئی کو جو ایویشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے پریڈکٹیو تھیوریز سامنے لانا، ان کی طرف سے 2 دن کے اندر ایک مبینہ کریش ہونے کی وجہ سامنے آ گئی تھی اور اس کے بعد چند ہفتوں بعد یہی بیسس اور انویسٹیگیشن کے اوپر انہوں نے ایک جامہ بھی پہنا دیا تھا سیمیولیشن کا۔ تو باقاعدہ انہوں نے منٹ با منٹ اس جہاز کے اندر کیا ہوا، آڈیو جو ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے اس جہاز کا مبینہ طور پہ کیا غلطی کیا غفلت کیا کنڈیشنز کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ بات جو جب ایئر بس کے اپنے انویسٹیگیٹرز آئے اور پاکستان کی اپنی انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو یہ بات ہی سامنے زیادہ آئی کہ جہاز جو ہے وہ زیادہ اونچائی سے اپروچ کر رہا تھا ایئرپورٹ اور پھر اونچائی سے اپروچ کرتے کرتے لینڈنگ کی کوشش کی تھی تو لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ڈپلوائے نہیں ہوا تھا، جس کی الگ الگ وجوہات بتائی جاتی ہیں اور لینڈنگ گیئر ڈپلوائے نہ ہونے کی آڈیو الارمز بھی سنائی دے رہے ہوتے ہیں ان کاکپٹ ریکارڈنگز میں سے۔ اور پھر انہوں نے گو اراؤنڈ کرنے کی کوشش کی تو کیونکہ پہلی دفعہ کی لینڈنگ کی کوشش میں جہاز جو ہے وہ ٹارمیک کو ہٹ کر چکا تھا لہٰذا انجنز فیل ہو گئے اور کیونکہ ہمارے ایئرپورٹ کے اتنے قریب ریزیڈینشیل کالونی ہے لہٰذا وہ پھر جس حالت میں جہاز نیچے آ رہا تھا وہ اس جگہ پہ لینڈ ہونے کے لیے اس جہاز کے لیے فیٹل ہوا اور جہاز جو ہے وہ اس طرح کریش ہوا۔ یہ بیسس بناتے ہوئے ایک انویسٹیگیشن ہوئی۔ اس انویسٹیگیشن کے سربراہ ہمارے حاضر ایویشن منسٹر ہیں غلام سرور صاحب، جن کی انٹرسٹنگلی 2019 تک ڈگری خود مشکوک تھی۔ اب وہ جو ہے جو ان کے خلاف کمپلیننٹ تھی یعنی ہماری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس کی نظر ثانی ہو گئی ان کو اور ان کے خیال میں اب ان کو یہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی لہٰذا اب ان کی ڈگری مشکوک نہیں ہے، لیکن کافی زمانے تک مشکوک رہی اور سپریم کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی بھی اس وجہ سے ایک پچھلے الیکٹورل سائیکل میں پائے۔ وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک ایسی بات کی اس ایئر کریش کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اور اس انویسٹیگیشن کو پیش کرتے ہوئے جس نے اس انویسٹیگیشن سے، جس کا میں نے ایک بیسک سمری آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، مکمل فوکس ہٹا دیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھانا چاہیے۔ مور دین 90% لائسنسز، ڈرائیونگ لائسنسز، پیسے دو اور لائسنس مل جائے۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ 54 کیسز ایسے تھے، 28 لوگوں کو شوکاز دیے، 18 لوگوں کی پرسنل ایئرنگ، 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر دیا۔ 1 مہینے بعد ہماری آفیشیل پوزیشن جب سامنے آئی تو وہ اس ایئر کریش کے حوالے سے تو جو تھوڑی بہت بات آلریڈی لیک اور تجزیہ ہو چکا تھا اس کے بعد جو ایکچوئل کانورزیشن شروع ہو گئی وہ سرور صاحب کی اس بات کی ہو گئی کہ تقریباً 1/3 پاکستانی پائلٹس کی ڈگریز جعلی ہیں، ان کی ایویٹر لائسنسز جعلی ہیں۔ راتوں رات پاکستانی ایویشن سرٹیفیکیشن رکھنے والے لوگوں کو ان کے تمام امپلائرز نے گراؤنڈ کیا۔ راتوں رات پاکستان ایویشن کے اندر ایک کریش کے بعد جو ہلچل مچتی ہے اس سے کہیں درجے زیادہ ہلچل مچ گئی۔ تو یہی ایویشن منسٹر صاحب نے
اگلے دن ایک وضاحتی بیان دیا. کیا دیا آپ کو دکھائیں گے. پائلٹس انڈر کوسچن ہیں انڈکٹڈ ہیں وہ 262 ہیں، جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں، ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں، 10 پائلٹس سرین ایئر کے ہیں. یہ سارے مشکوک لائسنسوں والے سسپیکٹڈ. اچھا، یہ اتنی بڑی بات کے بعد پاکستان کے جو ایویشن ریگولیٹر ہے سول ایویشن، جس کی بھی ہم بات کریں گے، اس کو تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کی طرف سے اور ریگولیٹرز کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئی کہ یہ آپ کے پاس کوئی اصلی پائلٹ ہے بھی، ہمارے پاس جو پاکستانی پائلٹ ہیں وہ بھی کیا نقلی ہیں. تو سول ایویشن کا ایک لیٹر جو کہ لیک ہوا ہے، جو وجہ بنا ہے ہمارے آج اس شو کو پھر سے کرنے کی اس موضوع پہ، وہ 13 جولائی کا لیٹر ہے، جو وہ عمان ایئر کو فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی لائسنس فیک نہیں ہے. یہ ساری میڈیا کی وجہ سے آپ کو غلط بیانیاں سامنے آ رہی ہیں. اب ہم اس شو کو کرنے کی دو ہم کوششیں کریں گے اس شو میں. اول تو یہ اب تک کیا ہوا ہے، یہ کیا نااہلی ہے، کس درجے کی ہے، اس کی بات کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے پائلٹس اور ہماری ایویشن انڈسٹری بغیر ایک اجازت اپنی صفائی پیش کرنے کے کنڈیم ہو گئی ہے ٹو اسٹینڈ اسٹل. اور پوری دنیا میں یو ایس کے سکائز ہمارے لیے بند ہیں، یورپ کے سکائز ہمارے لیے بند ہیں. کس بنیاد پہ بند ہے؟ ہمارا اپنا ایویشن منسٹر کہہ رہا ہے 1/3 پائلٹ جعلی ہیں. اس کی دوسری طرف ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے، نعیم اشرف بٹ صاحب نے ایک بہت ممتاز انٹرویو کیا ایک سول ایویشن کے ریگولیٹر کا، جو کہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پائلٹس کے کیا سٹینڈرڈ رہے ہیں اور ان کی طرف سے کیا پش بیک رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ صاحب سے ہم بات کریں گے ان کے انٹرویو کی لیٹر ان دا شو. اس وقت میں نے جس طرح کہا تھا کہ جو بنیادی ماڈلنگ 2 دن بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اس بنیاد پہ کہ ہمارے پائلٹ، ہمارے 8303 کا جو جہاز پہلے ٹرن اراؤنڈ میں اس کے انجن زمین پہ لگ گئے تھے، اس کا پہلا انکشاف جس جرنلسٹ نے کیا تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ایویشن ایکسپرٹ ہیں، طاہر عمران میاں، وہ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر صاحب. وحید صاحب، یہ اگر آپ کی انٹروڈکشن لیتے ہوئے میں طاہر صاحب کی طرف جاؤں، بیکاز میں نے ایک لمبی تمید باندھی ہے. یہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ اسٹرینج سے اسٹرینجر ہوتا جا رہا ہے. تمام سکائز ہمارے، جس طرح کی بھی ہماری ایویشن انڈسٹری اس وقت، ایک طرف جو پائلٹس کے اوپر الزامات ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں، دوسری طرف جس غفلت سے ہمارے ریگولیٹر نے آپریٹ کیا ہے وہ حیران کن ہے. اور پھر ہمارے ایویشن منسٹر ہیں جو کہ ڈگریز مشکوک کہہ کے ایک پوری انڈسٹری کو ڈبائے بیٹھے ہیں اور خود ان کی ڈگری مشکوک رہی ہے. یعنی کہ یہ اسکرپٹ اگر کوئی لکھتا نان فکشن تو اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا تھا. بہتر کہہ لیں یا اس سے بدتر کہہ لیں، لیکن اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو اصل بنیاد ہے ان ساری چیزوں کی، وہ ہونی ہی چاہیے تھی. قانون اور آئین اور ایڈمنسٹریٹو لا اور ڈیو پروسیس. اگر یہی ساری چیزیں جس میں اتنی کنکلوسیو ججمنٹ کالز کی طرف چلے گئے، اگر ہم ایک پروسیس کے تھرو پہلے ڈیو پروسیس دیتے ہوئے ان پائلٹس کی جانچ پڑتال کرتے، ایک انویسٹیگیشن ہوتی اور پھر ان کو ڈیو پروسیس ملتا، تو شاید ہمیں پتہ چلتا کہ شاید یہ ساری باتیں جو کہہ دی گئیں یہ شاید سچ نہ تھیں اور کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور ہماری ایویشن انڈسٹری اور ہماری ایئر لائن کا وہ حال نہ ہوتا، جبکہ آلریڈی کافی برا حال تھا. تو قانون جب فالو نہیں کیا جاتا اور طور طریقے نہیں فالو کیے جاتے اور ڈیو پروسیس نہیں دیا جاتا، تو یو رن دا رسک آف ججمنٹ کال جو کہ بعد میں غلط بھی پھر ثابت ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے ایٹ دا ہارٹ آف دس فار می ہے کہ قانون اور پروسیجر اور ڈیو پروسیس اور ایڈمنسٹریٹو لا کے جو پرنسپلز تھے ان کے مطابق چلا جاتا تو شاید منسٹر صاحب جو ہیں ان کو زیادہ معلومات ہوتی بہت کچھ کہنے سے پہلے اور بہت کچھ ہماری ایویشن انڈسٹری اور ایئر لائن کو نقصان پہنچانے سے پہلے. صحیح. طاہر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. سر، میں نے آپ کا ایک کمیڈین کو یوٹیوب پہ انٹرویو دیکھا ہے اور کئی شاذیب خانزادہ کے ساتھ بھی آپ کے انٹریکشنز دیکھے ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز دیکھے ہیں. آپ سے آبویسلی میں ایک تو ویلیڈیشن چاہوں گا، جتنی بات میں نے اب تک کی ہے اگر آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں، لگ بھگ یا ایگزیکٹلی، یا آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ غلط کہا ہے. اور دوسرا سر یہ بتائیں، کیا 1/3 ہمارے پائلٹ جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں؟ کیا ان میں سے کچھ بھی جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں؟ اگر مشکوک ہیں ان کی لائسنسز تو اور ڈگریز اور لائسنسز میں فرق کیا ہے؟ اگر مشکوک ہیں لائسنسز تو کیا وہ مشکوک سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں تھی جو آج کہہ رہی ہے مشکوک نہیں ہے، ساری غلطی میڈیا کی ہے؟ یہ کیا واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں، جو آپ نے شروع میں بات کی ہے، میرے نزدیک ایز اے صحافی، ایز اے اینکر، آپ نے بہت درست بیانیہ جو ہے اس کو سمرائز کیا ہے، اور اس کے اندر جو کویسچنز اٹھائے ہیں دے آر ویری پرٹیننٹ، امپورٹنٹ، اہم سوالات ہیں وہ. دوسرے نمبر پہ جو آپ جعلی کی بات کر رہے ہیں، جعلی ڈگری اور جعلی لائسنس یہ 2 علیحدہ معاملات ہیں. جعلی ڈگری کے معاملے پر وزیر نے کہا کہ 4 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں،
اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں جو انہوں نے جواب جمع کروایا، سول ایویشن نے جو جواب جمع کروایا سو موٹو نوٹس کے اندر، اس میں انہوں نے 16 پائلٹس کا لکھا تھا، جن میں سے 8 فائنلی ثابت ہوئے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو اب وزیر کے پارلیمنٹ کے بیان کے 4 اور یہ جو دوسرے 8 ہیں، ان میں سے کون سے 4 مائنس ہیں، کون سے 4 نہیں ہیں، تو یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن ہے. لیکن ڈگری کا پائلٹ کے لائسنس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. دنیا بھر میں اگر آپ کو انگریزی سمجھنی اور پڑھنی آتی ہے تو آپ پائلٹ بن سکتے ہیں. میں نے اپنے پیس میں لکھا تھا کہ میں 2 ایسے پائلٹس کو جانتا ہوں جو چٹے ان پڑھ ہیں لیکن وہ انگریزی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو انہوں نے پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا ہے. امریکہ میں اس کو لائسنس بھی نہیں کہتے، اس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. لائسنس بیسکلی قانونی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کسی بھی فلائنگ اسکول سے جا کے لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جعلی لائسنسز اور جعلی سرٹیفکیٹس کا، تو ان کو جعلی کہنا درست نہیں ہے. جس طرح سول ایویشن نے اپنے خط میں لکھا ہے اور وضاحت میں بھی لکھا ہے، یہ تمام کے تمام جو لائسنسز ہیں وہ پاکستان سول ایویشن جو مجاز ادارہ ہے جو ان لائسنسز کا جاری کرنے والا ہے، اس کے جاری کیے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر اپنا ڈیو پروسیس مکمل کر کے یہ لائسنسز جاری کیے ہیں. ان میں جعل سازی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. ان کو حاصل کرنے میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی گڑبڑ کہیں ہوئی ہے، کوئی گھپلا کیا گیا ہے، کوئی ڈسکرپنسی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یہ لائسنس جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ 100% اوتھینٹک ہے. سوال ایک طاہر صاحب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر پھر لائسنس کا ایشو نہیں ہے تو پھر کیا لائسنس کو غلط طرح سے حاصل کرنے کا ایشو ہے؟ کیا اپنے آپ کو اپنی ایلیجبلٹی اور اپنی جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ بر وقت نہ کرنے کا ایشو ہے؟ یہ جو جعلی لائسنس فیک پائلٹس کی ساری بات ہے تو اسے سمرائز کر کے بتائیں. آپ نے بتایا کیا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں کہ اب یہ ہے تو کیا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، اب تک 34 جمع 17 پائلٹس جو ہیں ان کو سول ایویشن نے سسپینشن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، اور اس سسپینشن کے نوٹیفیکیشن کے اندر شو کاز نوٹس بھی یعنی ایڈ کر دیا ہے. اب اگر ہم اس شو کاز نوٹس کو دیکھیں اور اس کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مثلا ایک پائلٹ کو جو لکھا گیا کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کے یعنی آپ کا جو لائسنس ہے اس کے اندر ایشوز کیا ہیں. تو اب ان کا جو ATPL ہے اس کا ایگزام انہوں نے سوموار کو دیا ہے 2017 کے چوتھے مہینے میں. تاریخ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ بیچارہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. 9:30 سے 12:30 کا ٹیسٹ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹ دیا اور آپ اس تاریخ کو ٹیسٹ نہیں دے سکتے تھے، ان کے یعنی اس ڈاکیومنٹ کے اندر ان کو کہا گیا ہے. دوسرے ایگزام کے اندر جو کہ 27 تاریخ کو چوتھے مہینے کی 2017 کو کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی آپ نے غلط ٹائم لکھا ہوا ہے. اب یہ جو ڈسکرپنسیز جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ڈسکرپنسیز یہ ہیں کہ ان پائلٹس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 1 2 یا ٹوٹل 8 پرچے جو ہیں ان میں کہیں گڑبڑ کی ہے. مثلاً بعض کے 2 پائلٹ 2 پرچوں میں ایشو ہے. جو سول ایویشن کا ATPL ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے 8 پرچے ہوتے ہیں. ان پرچوں کو آپ 9:30 سے 12:30 بجے کے درمیان سول ایویشن کے ایگزامینیشن سینٹر میں دیتے ہیں. اب بعض پائلٹس کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی آپ 12:30 پیپر خرچہ یعنی ختم کر کے 4 بجے کی فلائٹ کیسے لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ ایک احمقانہ قسم کی بات ہے کہ اگر ایک پائلٹ گھر سے وردی پہن کے آتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے اور ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ایگزامینیشن سینٹر ہے تو وہاں سے وہ بیٹھ کے اپنی فلائٹ لے کے جا سکتا ہے. دوسرا اس میں جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام پائلٹس کو 34 جمع 17 پائلٹس کو اور 262 جو پائلٹس ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ ان الزامات کا آ کے دفاع کریں. یعنی آپ پہلے ان سے کہتے ہیں جی ہمیں لگ رہا ہے آپ کے ٹیسٹ کے اندر گڑبڑ ہے، آپ کی تاریخوں میں ٹائم میں گڑبڑ ہے، آپ آ کے بتائیں کیا آپ کر رہے تھے اس دن. آپ نے ان سے پوچھا نہیں، آپ نے ان کو شو کاز نوٹس جاری نہیں کیے، آپ نے ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں بیان دیا اور اس کے ہفتوں بعد آپ نے سسپینشن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے. تو بنیادی طور پہ جو آپ حیدر صاحب شروع میں بات کر رہے تھے سر، تو آپ نے طاہر صاحب معذرت قطع کلامی کی، آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ایک بنیاد جو شک کی ہے، جو ریگولیٹر نے شک ظاہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جہاز بھی کیونکہ اسی وقت اڑا رہے تھے یا اس کے وقت کے قریب اڑا رہے تھے، لہٰذا ہم اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی آئے تھے ٹیسٹ دینے یا نہیں. سر، آپ نے پھر ٹویٹ پہ یہ بھی کہا ہے کہ ایسے بھی شکوک کا اظہار ہوا ہے کہ 9 بجے آپ ٹیسٹ دے رہے تھے تو 9 بجے آپ فلائی کیسے کر رہے تھے، اور پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ ایک جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ ٹائم ہے اور دوسرا جو ہے وہ یونیورسل ٹائم ہے، یعنی کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں جس بنیاد پہ شک بنا ہے. ایسا بھی ہے؟ جی بالکل. اب سپریم کورٹ کو جو جواب جمع کروایا ہے سول ایویشن نے، اس کے اندر انہوں نے 5 چیزیں لکھی ہیں.
ایک انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ جی جس تاریخ کو ٹیسٹ تھا اس تاریخ کو نہیں دیا, جس وقت ٹیسٹ تھا اس وقت ٹیسٹ نہیں دیا, ایک دوسرے آئی پی ایڈریس سے ایکسس کیا گیا ان کے ٹیسٹ کو, یوزر نیم پاسورڈ غلط بنایا گیا, اور جس دن یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا اس دن پائلٹ جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا. اب میری ایک پائلٹ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میں نے 2 ٹیسٹ میرے مشکوک ہیں اس فہرست کے مطابق, میں دونوں ٹیسٹ کے درمیان میں نے اپنا ٹائم لیا, میں نے اپنی چھٹی لی اور ٹیسٹ دینے کے لیے تیاری کی. میرا ایک ٹیسٹ تھا, درمیان میں چھٹی تھی, دوسرا ٹیسٹ تھا اور تیسرا ٹیسٹ تھا. سو میں نے ان کے لیے 3 ٹیسٹ تھے بیسکلی. تو ان دوران میں مجھے کال آئی کہ آپ یہ ایمرجنسی فلائٹ کر لیں شام کو 6:30 بجے کراچی سے لاہور کی. پی آئی اے کے ایک پائلٹ کے لیے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں, اور اگلے دن واپس اس نے آ کے ٹیسٹ دے دیا. اب بنیادی طور پہ اگر آپ یو ٹی سی اور پی ایس ٹی کا فرق نہیں واضح کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, کیونکہ 4-5 گھنٹے کا فرق ہے. اگر آپ وہ مس کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے کہ پائلٹ ابھی جہاز سے اترا اور وہ ٹیسٹ میں انٹر ہو گیا. لیکن اگر آپ وہ 4-5 گھنٹے کا, کیونکہ تو پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 51 لوگوں پہ شک ہے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کے اوپر شک جو ہے وہ بنیادی طور پہ شک کرنے والے کی نااہلی ہے, کیونکہ اس نے یونیورسل ٹائم اور پاکستان ٹائم کا فرق نہیں کیا. جی بالکل, یہ بہت سارے کیسز میں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو یہ سارا شو کاز نوٹسز اور سسپینشن نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں ان کے لیے جو ریسرچ کی گئی ہے جو کہ انویسٹیگیشن بورڈ کی طرف سے تھی وہ فلاڈ ہے. اس کے اندر بہت سارے اچھا سر, ایسے سنجیدہ سوالات ایک اور جواب دیتے ہیں, پھر میرے خیال سے وحید صاحب بھی اس حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن مانگیں گے. آپ نے مجھے 34 کی بات کی, آپ نے مجھ سے 17 کی بات کی, یہ جمع ہو کے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 51 لوگ بنتے ہیں. یہ 262 کا تو ذرا بتائیں یہ کہاں کی سٹوری ہے؟ 1/3 ہمارے پائلٹس کو ریڈیکیول کر کے ایک پوری انڈسٹری بٹھا دی ہے, یہ کہاں سے آیا ہے نمبر؟ دیکھیں 262 نہیں, آپ نے پورے کے پورے 860 پائلٹس کی عزت, ان کی کریڈیبلٹی, اپنی کریڈیبلٹی, اپنی سول ایویشن کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگا دی ہے. بات اب 51, 17, 34, 262 کی نہیں ہے, بات آپ کے پورے ایویشن نظام کی ہے جس کی عزت آپ نے بس کے نیچے رون ڈالی ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں دیکھوں گا, میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ 34 اور جمع 17 ہے, جس دن 262 کی فہرست ہمارے سامنے آئے گی, آپ بھی یہاں پہ ہیں, میں بھی یہاں پہ ہوں, دیکھتے ہیں کب آتی ہے وہ. یہ فہرست رو کے 3 دن میں تیار ہوئی تھی, جس کے اندر ایشوز ہیں, مرے ہوئے پائلٹس کے نام ہیں جو کہ سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں, ایسے پائلٹس کے نام ہیں جنہوں نے کبھی ایگزام دیا ہی نہیں, ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ جی آپ کے 8 پرچے فلاڈ ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو پرچے دیے ہی نہیں ہیں, میں نے تو کبھی پاکستان سے ATPL اپلائی ہی نہیں کیا, تو آپ مجھے کس بات پہ شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں؟ نہیں تو اس فہرست کے تو حالات اب ہم نے آدھا شو تو سر اس پہ ہم نے, آپ نے اپنی باتوں سے ہمیں یہ بتایا کہ کیا نااہلی تھی ریگولیٹر کی اور منسٹری کی جنہوں نے اس طرح کی اپروچ لی, اور اس سے کیا نقصان ہوا. لیکن اب اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ ایسا ہوا کیوں اور ایسا انہوں نے کیا کیوں, کیا اس سے ہم پھر یہ سمجھیں کہ جب ایک دم سے کریش کے بعد الزامات جو ہے وہ شروع ہونے تھے تو کیا یہ نروس ہو گئے, انہوں نے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا پینڈورس باکس کھول دیا جہاں وہ پرانی گورنمنٹس کو بلیم کر سکتے تھے, ان کے زمانے میں پائلٹس جو ہائر ہوئے ان کو بلیم کر کے پرانی حکومتوں کو بلیم کرنا چاہتے تھے. کیا یہ پالیٹکس تھی؟ اس کے پیچھے آپ کو نیت کیا نظر آتی ہے اس طرح کی اپروچ اڈاپٹ کرنے کے پیچھے, جس سے اتنا ایویشن انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا اور پھر آگے بھی ایکسپوز ہوئے اور الزام لگانے والے ایک حد تک, اگر ایک پوری حد تک نہیں تو؟ جی اس کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں کلیئر میلافائڈ انٹینشن یعنی بدنیتی شامل ہے. اس سارے پروسیس کے پیچھے چند لوگوں کی ایگو, چند لوگوں کی انا جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے, اور جو کانٹریکٹ پائلٹس ہیں اور جو پی آئی اے کے اپنے پائلٹس ہیں ان کے درمیان جاری دہائیوں کی جو ٹسل ہے وہ شامل ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ 2012 سے شروع ہوا تھا جب دھڑا دھڑ کانٹریکٹ پہ پائلٹس بھرتی ہونا شروع ہوئے تھے. کانٹریکٹ پہ بھرتی ہونے والے میجورٹی پائلٹس وہ تھے جو سروسز سے ریٹائر ہو کے آئے تھے, اور ان کے درمیان میں اور پی آئی اے کے پائلٹس. پی آئی اے میں پائلٹ کیسے آتا ہے؟ پی آئی اے میں پائلٹ ایز اے کیڈٹ آتا ہے, تربیت لیتا ہے اور گرو کرتے کرتے وہ کیپٹن بنتا ہے. اب اس کی جگہ اگر آپ کانٹریکٹ پہ پائلٹ لے آئیں گے جو چند مہینوں نہیں تو کم از کم 1-2 سال میں فرسٹ آفیسر بن جاتا ہے اور پھر کیپٹن بھی بن جاتا ہے, تو جو پہلے سے کام کرنے والے ان کے درمیان میں ایشوز ہوں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کریں وہ درست ہے کہ اس کے اندر ایک سیاست جو ایلیمنٹ ایڈ کیا, جو وفاقی وزیر نے بھی کیا, عمران خان صاحب نے بھی کیا,
اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ سابقہ حکومتوں کو بلیم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کے پھر کام سارے الٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ نے جلد بازی میں کیا. تو اب آپ نے بیسکلی کیا یہ ہے کہ آپ ایک کریش سالو کرنے بیٹھے تھے, پوری ایئر لائن بند کر دیا. صحیح. اچھا طاہر صاحب ساتھ ہی رہیے گا پلیز. اب ہم ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم اب تک اپنے ریگولیٹر اور اپنی حکومت کی نااہلیاں جو ہیں وہ کافی ظاہر کر چکے ہیں. اب ذرا ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ نااہلیاں کن لوگوں کو ریگولیٹ کرتے ہوئے سامنے آئی ہیں, اور یہ ہمارے پائلٹس کے کس طرح کے کردار رہے ہیں. بصد احترام اوبویسلی ہم دو سائڈز پیش کر رہے ہیں. ہمارے ریگولیٹر آپ نے دیکھ لیے, ریگولیٹر کا جس کا اول کام جو کنٹرول ٹاور کا ہوتا ہے وہ ایک آئے رکھنا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک جہاز ہیز ٹچ دا ٹارمیک تو اس کو بتایا جائے, جو کہ آڈیو میں سامنے نہیں ہے, کہ آپ زمین کو ٹچ کر چکے ہیں. یہ گو اراؤنڈ آپ کے لیے ایڈوائزبل نہیں ہے, چاہے وہ زمین کو ٹچ کرنا پائلٹ کی غلطی تھی یا نہیں. اب اس پوائنٹ سے ہم آگے بڑھتے ہوئے, نعیم اشرف بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور ان کا ساتھ اس دفعہ ہونے کی وجہ ان کی ایک رپورٹ ہمارے ساتھ ہے جو کہ میرے خیال سے ادر سائڈ کو ایک بہت بریلینٹلی ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ انہوں نے کل عبد الباسط صاحب سابق چیف انسپیکٹر ہیں سول ایویشن میں, ریٹائرڈ ایئر کوموڈور تھے, یعنی اپنی ایئر کوموڈوری ایئر فورس میں چھوڑ کے چیف انسپیکٹری کی طرف آئے تھے. ان کا انٹرویو کیا نعیم اشرف بٹ صاحب نے. اب ایک طرف تو ہم ریگولیٹر کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں نا, اب ایک ذرا بادی النظر آنےسٹ ریگولیٹر اگر آ جائے تو اس کو سامنا کس کا کرنا پڑتا ہے, آپ کو دکھانا چاہیں گے. I was threatened also. یہ ایلپا کے بندے تھے, اور ایک میرا جو جنرل مینیجر تھا, وہ جو ایگزام پیپر بناتا تھا, اس کی بیوی نے ایک دن مجھے کال کیا, لائف سیٹ ملے ہیں اور رو رہی تھی بیچارے. وہ کہتے ہیں تمہیں اٹھا دیں گے, مار دیں گے, اتنے نہیں ہے وہ لائسنس اگر ہمارا بندہ پاس نہ ہوا. ایم کیو ایم کا بندہ تھا. ایک کیپٹن تھا, وہ ہی واز کلر بلائنڈ, جمبو کا کیپٹن تھا. اس کا جو کو پائلٹ تھا وہ میرے پاس روتا آیا کہ سر اس نے مجھے مروا دینا. تو میں نے ایک لسٹ بنا کے دی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, وی آر گوئنگ ٹو لوز سم پیپل, دس از آن ریکارڈ. میں نے سیکرٹری ڈیفینس کو بائی نیم اینڈ آئی سائنڈ اٹ, لیٹر بھیجا. اس کے بعد لیٹر کا پتہ نہیں کہاں گیا. اس کے بعد 2-3 دن بعد کھٹمنڈو ہوا. سنتا نہیں, بلیک میل کرتے. پچھلا ہفتہ جو ہوا پھر وہی ہوتا ہے, کچھ چل نہیں دیتا. کیپٹن تھا, وہ کو پائلٹ نے مجھے روتے ہوئے ٹیلیفون کیا کہ سر وہ روک لو, وہ جو کیپٹن ہے نا دھت کیا ہوا ہے اور شراب پی ہوئے, اس کی فلائٹ جا رہی ہے فلائنگ آؤٹ سائڈ. کاکپٹ کے اندر میں کھڑا ہوا تھا, میں بوتل نکال کر پی رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ سر دستوں سے ہی لو. اور اسے کو بولا میک شور کہ میں کیسا نہیں ہوں. میں پچھلے 30 سال سے بولا نہیں, کوئی اس کا کچھ کر سکتا ہے, اس کو ابھی بھی روک لے تو بہتر ہے. جی اس وقت لیتے ہیں ایک بریک. ہم نے ابھی تک جو ہے ہمارے ریگولیٹر میں کس حد تک بیماریاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے. بریک کے بعد نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ان سے بات کریں گے. انہوں نے جب ایک نیک ریگولیٹر آ جاتا ہے تو اس کو کس قسم کے پائلٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ کیا مسائل ہیں, اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم طاہر عمران میاں صاحب سے بات کر رہے تھے ہماری ریگولیٹر کس حد تک کھوکھلے ہیں. اب ہم بات کریں گے نعیم اشرف بٹ صاحب سے کہ ہمارے پائلٹس کس حد تک ذمہ دار ہیں سب کچھ کے. ایک ریگولیٹر کی زبانی انہوں نے انٹرویو کیا ہے. بٹ صاحب مجھے آپ کا تو نہیں پتا, لیکن میں اگر کبھی لاہور آؤں گا تو گاڑی میں ہی آؤں گا سر. یہ مجھ سے تو نہیں برداشت ہو رہا. یہ ایک طرف سے ریگولیٹر ایسے اور پھر دوسری طرف ریگولیٹر ویسے, تو پائلٹ کیسے؟ یہ کیا کیا الزام تھا سر کہ ایک کلر بلائنڈ کیپٹن جو ہے وہ جہاز اڑا رہے تھے, ایک شراب کے نشے میں دھت صاحب جہاز اڑا رہے تھے, پھر کوئی پرچہ جو ہے میں نے یہ اس ہائی لائٹ میں نہیں دیکھا, لیکن پرچہ دینے والے جو ہیں وہ ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں, ان کے بھائی کو مارنے کی دھمکی تھی کہ اگر آپ نے پرچہ میں پاس نہیں کیا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. اور اس کا الزام ایم کیو ایم کے اوپر تھا, یعنی کہ کہیں ایسی چیز ہو اور ایم کیو ایم کے اوپر الزام نہ آئے تو یہ نایاب ہوتا ہے. کیا سٹوری تھی بٹ صاحب, ذرا پلیز سمرائز کیجئے. جی محی صاحب, اصل میں اوور آل دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بتایا کہ سلیکشن پروسیجر ہی سارا ہی غلط تھا. اس میں پھر وہ مختلف انہوں نے واقعات بتائے. پیپر آؤٹ کا بتائیں. جی پیپر آؤٹ کا یہی تھا کہ وہ سمپل وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیپر آؤٹ کر دیں, اور دوسرا بعد میں رزلٹ بھی وہ مل کے سارا کرتے تھے. ہوتا اصل میں یہ تھا
کہ اگر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو ہیں وہ اپنا ایک آدھا بندہ یا 2-3 بندے اگر ایڈ کروانا چاہتے ہیں اور 10 اسامیاں ہیں فرض کریں پائلٹس 10 رکھنے ہیں تو باقی جو تھے وہ پھر اس میں پی آئی اے اور ایوییشن کے لوگ جو تھے جو انوالو ہوتے تھے ان کے بچے پھر آ جاتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا یا کوئی ریٹائر ہوتا تھا تو وہ ایک لسٹ انہوں نے رکھی ہوتی تھی پہلے سے تیار وہ نکالتے تھے جو کہ لسٹ ان کے اپنے بچوں کی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے چلیں جی ان کو اب ان کا خود ہی ایگزام لیتے تھے اور ان کو سلیکٹ کراتے تھے. ان کا یہ بات بھی شاید نہ کھلتی میرے آگے اس وقت مجھے پتا چلا کہ جب ایگزام جو تھے وہ کچھ ایئر فورس کے فلائٹ لیفٹیننٹس تھے انہوں نے بھی وہ ایگزام دیے وہ سارے فیل ہو گئے اور ان کے بچے جن کی کوئی ٹریننگ کوئی کوالیفیکیشن کچھ نہیں تھا وہ سارے پاس ہو گئے. پھر کہتے میں نے اس کی انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہاں تو کوئی میتھڈ ہی نہیں. ایک طرف اب ایئر کموڈور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت جب یہ چیزیں دیکھیں تو لکھ کر دے دیا سیکرٹری ڈیفنس کو کہ آپ اگر یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے تو تیار رہیں کہ حادثے ہوں گے اور بڑے حادثے ہوں گے. پھر ان کا 2-3 مہینے بعد ہی کھٹمنڈو میں ہو گیا اور میں نے انہیں یاد دلایا لیکن وہ میرا لیٹر وہ گول کر گئے اور الٹا ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ تمہیں دیکھ لیں گے اور وہ پالپا کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیتے تھے دھمکی اور واقعی وہ بڑے اسٹرانگ تھے اور وہ بدلوا بھی لیتے تھے. دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ انہوں نے بالکل یہ بات کی ہے. میں نے جب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے جب پوچھا کہ آپ نے سیکرٹری ڈیفنس نے گول کر دیا تو آپ ادھر کھل کے بتا دیتے کہ کئی جانیں بچ جاتی. ان کا یہ ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں اس وقت بھی یہ بلیک میل کیا جاتا تھا کہ بے عزتی ہو جائے گی ملک کا نام بدنام ہوگا کیسے کریں گے تو ہم خاموش رہے. لیکن اب جب حادثے ہوتے ہیں تو میرے سے رہنے نہیں ہوتا. اور ابھی جو یہ تو معذرت کے ساتھ سر بےعزتی ہو جائے گی ملک کا نام برباد ہو جائے گا. ملک کے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے ہیں. یہ میں طاہر عمران میاں صاحب سے سر طاہر صاحب آپ نے سنا ہوگا بٹ صاحب کی یہ ایک سکوپ تھی میں نے دیکھتے ہوئے میں تو حیران ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے. ایک طرف تو آپ نے بتایا سر ریگولیٹر کا کیا حال ہے دوسری طرف سر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائلٹس کے بارے میں کیا کہانیاں ہیں. دیکھیں پائلٹس کے بارے میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. پائلٹس کی منوپلی ہے مثلاً پائلٹس کا ایسی پوزیشنز پر ہونا جو کہ ریگولیٹری پوزیشنز ہیں مثلاً ایئر لائن کے اندر جو انتظامی پوزیشنز ہیں یا ڈائریکٹر جو ریگولیٹر بیسکلی دیکھتا ہے جو فلائٹس کے بیسکلی ایشوز کو دیکھتا ہے. اب اگر پائلٹس ہوں گے وہ فلائی بھی کریں گے وہ دوسرے پائلٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی لگیں گے تو یہ جو ہے وہ کانفلکٹ آف کلیئر انٹرسٹ نظر آتا ہے پی آئی اے کے اندر یہ پرسسٹ کرتا ہے. اور اس کے اوپر بنیادی طور پہ جو ہونا یہ چاہیے کہ جو یہ پوزیشنز ہیں جو کہ پائلٹس کو یعنی کہ ریگولیٹ کرتی ہیں یہ ساری پی آئی اے کے اندر ان پوزیشنز کے اوپر پروفیشنلز کو لانا چاہیے نہ کہ آپ اٹھا کے پائلٹس کو لگائیں. لیکن ہمارے ہاں ایگزامپل موجود ہے کہ 2 دفعہ پچھلے تقریباً 20 سالوں کے دوران پائلٹس جو ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتے رہے کیپٹن اعجاز ہارون کام کرتے رہے یونس کام کرتے رہے. تو یہ پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ پائلٹس کو پوزیشنز آف پاور پہ بٹھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اب مثلا ایک پائلٹ کے پاس اگر پہلے آپ کے جو وائس ریکارڈر ہوتا تھا ڈیٹا ریکارڈر ہوتا تھا جہاز کا وہ انجینئرنگ کے پاس جاتا تھا جو اس کو کرتا تھا یعنی کہ ڈی کوڈ کرتا تھا اور اس کے ریزلٹس وغیرہ اور اس کو شیئر کرتا تھا فلائٹ کے ساتھ. آپ نے اس کو اٹھا کے پائلٹس کے انڈر دے دیا ہے. اب اگر فلائٹ میں کوئی چیز گڑبڑ ہوتی ہے کوئی وائس ریکارڈر میں کوئی مثلا یہی اگر کراچی کا کریش نہ ہوتا تو یہ ساری ریکارڈنگ پائلٹس کے پاس جانی تھی اور معاملہ ادھر ادھر ہو جانا تھا. تو میرے نزدیک اور اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے پنجگور کا جو کریش لینڈنگ جو لینڈنگ ہوئی جو گلگت میں لینڈنگ ہوئی ان دونوں کے اوپر شاید اتنی زیادہ اسکروٹنی نہیں ہو سکی جتنی اسکروٹنی ہونی چاہیے تھی کیونکہ جو اسکروٹنی کرنے والے میں خود پائلٹس ہیں. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کے اوپر نظر رکھنا بھی سول ایویشن کا کام ہے. اسی لیے سول ایویشن کو ریگولیٹر کہا جاتا ہے. آپ پائلٹ اگر پی آئی اے کام نہیں کر رہی اپنا ایئر بلو کام نہیں کر رہی سرین کام نہیں کر رہی اس کے اوپر نظر رکھنا سول ایویشن کا کام ہے. اسی کام کے اس کو پیسے ملتے ہیں. میں تو طاہر صاحب میں طاہر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ پھر بتائیں سر آپ نے بھی کافی اس میں ان ڈیپتھ ریسرچ کیا اسٹڈی کی ہے. آپ نے ریگولیٹر کو جو ہے وہ اس میں کہا بھی ہے کہ یہ سارا کام ان کا تھا چاہے پائلٹس کی بات ہو یا باقی ساری بات جو ہم نے کی وہ بھی ہو. لیکن آپ کے خیال سے گورنمنٹ کو اس وقت اور سول ایویشن کو جب یہ ایک اسکینڈل آ گیا تھا یہ انکشافات سامنے آ گئے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ کہاں ہم کھڑے تو بیسٹ کورس آف ایکشن جو ہے وہ کیا تھا اور اسے کمپیئر کریں کہ جو ایکچولی پھر گورنمنٹ نے کیا تو what was the right thing to do at this time for the country, for the industry, for the airline?
چند پائلٹس ہیں جن کی تعداد 10-15 کے قریب ہے، جن کے سارے پرچوں کے ایشوز ہیں، 262 نہیں جو 141 والی لسٹ ہے پی آئی اے کی. اب باقیوں کا ایک پرچہ ہے، 2 پرچہ ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ سے پائلٹ نے بددیانتی کی ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، ڈمی کینڈیڈیٹ استعمال کیا، یا سیدھی سادھی اس نے جعل سازی کی ہے، آپ اس سے کہیں کہ جی جائیں یہ دوبارہ پرچہ دیں، اور آپ اس کے اوپر ایک فیئر بورڈ بٹھاتے اور ان سے کہتے جی پرچے کلیئر کریں. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ آپ ان تمام پائلٹس کے جو مشکوک پرچے ہیں ان کو دوبارہ کروائیں. لیکن یہ جو پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی گئی ہے، آپ کے پاس کوئی کنکلوژن نہیں ہے. 3 دن کے بعد آپ لسٹ دے رہے ہیں اور بیان بازی آپ نے پہلے شروع کر دی ہے. اب بنیادی طور پہ آپ نے پائلٹس کو مجرم قرار دے دیا بغیر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے. آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ بددیانت ہیں، آپ نے جعل سازی کی ہے، ڈمی کینڈیڈیٹ بٹھائے ہیں، اور اب آپ ثابت کریں جی ہم آپ کو کیوں برطرف نہ کریں. طاہر صاحب ایک اور بات بتائیں سر، یہ کیونکہ دیکھیں مجھے اس ایریا کے اندر دلچسپی اس لیے ہے انویسٹیگیشنز، ایئر کریش انویسٹیگیشنز میں، کیونکہ میں فلائنگ سے گھبراتا ہوں، اور جس بھی چیز سے میں گھبراتا ہوں میں اس کی اتنی انفارمیشن پانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ہر وقت کا علم ہو کہ سسٹمز ان پلیس ہیں. اب تو میں پھر تو جعفری صاحب یہاں میں آپ سے نہیں جعفری گھبراتا. صاحب میں جعفری صاحب یہاں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ آپ نے پھر یہ سارا جو ایپیسوڈ ہے اس کے بعد آپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے وہی صاحب اعتماد اور کم ہوا ہے؟ تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا. ایئر بلو والی فلائٹ کے جب آڈیو ریکارڈنگ سی اے نے شائع کی تھی تو ایک اس کے اوپر تحقیق بھی ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ایسیز بھی لکھی ہیں کہ ہمارے جتنا ایک کاکپٹ کے اندر ہاریزونٹل کلچر ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک کاکپٹ میں 2 افراد ہیں تو ان کا کام ہے ایک دوسرے کو سیکنڈ کرنا، ایک دوسرے کو کے اوپر چیک رکھنا، نہ کہ ایک جونیئر بیٹھ کے جی آپ جناب سر میں چپ کونے میں بیٹھا ہوا آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں کرنا. تو جن معاشروں میں ہاریزونٹل کلچر ہوتا ہے وہاں پہ ہسٹوریکلی یہ پرابلم پیش نہیں آتی، لیکن جس معاشروں میں آپ صاحب سینئرز میرے استاد والا کلچر ہوتا ہے وہاں پہ فلائنگ کی ایک ایڈیشنل رسک ہوتی ہے. اگر آپ ایئر بلو والی کاکپٹ ریکارڈنگ سنیں تو اس کے اندر وہ جو کپتان صاحب ہیں وہ شروع موقع سے ہی اس سیکنڈ اپنے جو جونیئر ہے اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہ پورے راستے اس کو یا تو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اینڈ میں جب وہ کہتے ہیں آگے پہاڑ ہیں تو اس بیچارے سیکنڈ آفیسر کی آواز آتی ہے سر پل اپ آگے پہاڑ ہیں، کیونکہ وہ پوری دورانیے میں یہ بول رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب میں گھبراتا ہوں، میں نے آپ سے کہا اب میری گھبراہٹ میں مزید ایڈیشن ہوتی ہے کہ ہم ہاریزونٹل کلچر تو نہیں ہے، ہم اپنے سینئرز کو تو نہیں بتاتے کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں. سر بھی کہنا ضروری ہوتا ہے، چپ بھی رہنا ضروری ہوتا ہے، اللہ کے اندر اعتماد بھی ہوتا ہے کہ بچ جائیں گے until it's too late sometimes unfortunately. دوسری طرف آپ مجھ سے کہیں کہ جی دنیا بھر میں بین الاقوامی ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت ریگولیٹڈ ہے، پھر آپ کو نعیم اشرف بٹ صاحب کا انٹرویو نظر آئے کہ جو ریگولیٹر ہے وہ تو ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس کی بیگم کے بھائی کو مار دیں گے. پھر آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ایئر پلینز جو ہیں وہ اتنے آٹومیٹڈ ہیں کہ اس میں آپ گھپلا کر ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ کو آڈیو ریکارڈنگ کی آواز آتی ہے کہ ایئر پلین 10 الگ طرح کی وارننگز دے رہا تھا 8303 میں. تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے میرے لیے کم از کم کہ یہ والی فلائٹس لینا گھبرانے کی شاید بات ہے. اب معذرت اگر میں ایک رسپانسبل بات کر رہا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، جہاں پہ پائلٹ ٹریننگ کے اوپر یہ والے الزامات اٹھیں، جہاں پہ ریگولیٹری کیپچر کا یہ الزامات اٹھیں، جہاں پہ ایک دوسرے کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے چھپانے کے الزامات اٹھیں، جہاں پہ کاکپٹ کے اندر ایک سردار ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے منشی ہوں، اور دوسرا چاہے ان سے بہتر اس وقت جان رہا ہو لیکن وہ کچھ بول نہ پائے، تو یہ میرے لیے ایک بہت ڈینجرس کنکاکشن ہے. میں طاہر صاحب سے اور بٹ صاحب دونوں سے اس کے اوپر کامنٹ چاہوں گا. طاہر صاحب دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اس سارے ایشو کے کور میں ایک ایشو ہے. بنیادی طور پہ ہم نے سول ایویشن کو کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں اگر سول ایویشن کا سربراہ ہوتا، میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہا ہوں، میں 24 جون کو وفاقی وزیر کے تقریر کے فوراً بعد پریس کانفرنس کال کرتا اور میں کہتا کہ جی وفاقی وزیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وی آر کیپیبل ٹو سارٹ آؤٹ آور اون ایشوز، اور ہم اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سول ایویشن کے معاملات کے بارے میں باتیں کرے. سول ایویشن کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ایک وفاقی وزیر کو رپورٹ کرے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے جس کو پارلیمنٹ یا پریزیڈنٹ کے اندر ہونا چاہیے. اسٹیٹ کا ادارہ
ادارہ ہے, کسی وزیر, کسی مشیر کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو آپ پیرلل جو ہاریزونٹل کلچر کی بات کر رہے ہیں, اس سارے کے لیے آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز قائم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کریش کے اندر دو میجر فلاز ہیں. ایک جو ہاٹ اینڈ ہائی اپروچ ہے جو کہ پنجگور سے ثابت ہوئی, جو گلگت سے ثابت ہوئی. ہمیں یہ جاننا ہے کہ پی آئی اے نے اپنے پائلٹس کی اس پروفیشنلزم, جو پروفیشنل غلطی ہے, اس کے اوپر کیا ایشوز کی کیا جو ہے وہ سٹیپس لیے. دوسرے نمبر پہ ٹاور کے اندر ایئر ٹریفک کنٹرولر کیوں نہیں انوالو ہوئے سارے معاملے کے اندر, اس بارے میں سول ایویشن نے کیا ریگولیشن جو ہیں وہ کی ہیں. تیسرے نمبر پہ میں ایک ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایئر کریشز ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ایس او پیز آتی ہیں, پرانی ایس او پیز کو ری انفورس کیا جاتا ہے. آپ نے اس کریش سے اب تک کیا سبق حاصل کیا ہے, اور سبق حاصل کر کے آپ نے کیا کہا ہے کہ اب بغیر بائنوکولرز کے ٹریفک کنٹرول ٹاور کی بغیر دیکھے لینڈنگ نہیں ہوں گی. آپ نے کیا کہا ہے کہ ہاٹ اینڈ ہائی اپروچ اگر پراپر نہیں ہوگی تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ پائلٹ سے کہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, تمہیں لینڈ نہیں کرنے دے رہے ہم. کیا آپ نے کہا ہے؟ نہیں کہا آپ نے. ابھی بھی جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں, کیونکہ وہ تھوڑے سے درجے میں کم ہوتے ہیں, وہ پائلٹ سے ڈرتے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے اس کو. ایک آڈیو آپ نے سنی ہوگی جس میں پائلٹس کو کہتے ہیں تمہاری جرت کیسی ہے, تم مجھے کہو میں فلانا ہوں اور میں فلانا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ایس او پیز موجود ہیں, سٹینڈرڈز موجود ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہے, عمل درآمد کروانا ہے. آپ نہیں کروائیں گے تو پھر سیف نہیں ہے. آپ کے تحفظات ایز اے مسافر بالکل جائز ہیں, کیونکہ آپ نے مشین ایک ایسی بنائی ہے جو بہت زبردست ہے, سسٹمز موجود ہیں, ان پہ عمل کوئی نہیں کرے گا, اس کی نگرانی کوئی نہیں کرے گا, تو پھر کیا فائدہ. صحیح ہے. یہ ورٹیکل کلچر کا وہی صاحب میں آپ کی طرف کس کی ہے, یہ ریگولیٹر کی ہے نا جی, تو ریگولیٹر کا فیلئر ہے پھر. جی جعفری صاحب آپ پوچھ رہے تھے. میں آپ کی طرف ایک یہ میلکم گلیڈویل کی ایک سٹوری ہے جس سے مجھے یہ ہاریزونٹل کلچر اور ورٹیکل کلچر کی بات آئی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ کوریا کے ایک بہت برا حال تھا, اب بہت بہتر ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹھیک کیا ہے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ایک جہاز میرے خیال سے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ کی طرف لینڈ کر رہا تھا, اور بہت دور سے آ رہا تھا. آبویسلی کوریا ایئر کا جہاز تھا تو ٹرانس کانٹیننٹل فلائٹ تھی, تو اس کا فیول ختم ہو رہا تھا. تو اس کے کیپٹن نے, اور یہ بہت انتہائی ورٹیکل کلچر ہے کورین سوسائٹی کا, یعنی کہ بہت آپ جناب ہے, اور دوسری طرف امریکنز ہیں جن کے بالخصوص ایئر ٹریول آپریٹرز جو ہیں وہ انتہا کے بدتمیز سمجھے جاتے ہیں. تو وہ کاکپٹ ریکارڈنگ کا بھی جائزہ لیتے ہوئے جو مصنف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی میں لینڈ کر سکتا ہوں, تو جواب آیا کہ نہیں, ہمارے اسکائز ابھی بہت بزی ہیں, ابھی ویٹ کرو, تو 30 منٹ لگیں گے یا 20 منٹ لگیں گے. تو اس نے اپنے کو پائلٹ سے کہا لیکن ہمارے پاس تو صرف 8 منٹ کا فیول ہے, لیکن وہ بڑے غصے میں نظر آ رہا ہے. تو اس نے پھر سے پوچھا تو اس کو ایئر کنٹرول ٹاور نے کہا کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو پرابلم کیا ہے. اب یہاں پہ اس نے جواب دینا تھا میری پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس 8 منٹ کا فیول ہے, لیکن اس نے کچھ نہیں کہا, اور اس نے سوچا یہ تو بڑے غصے میں ہے, اور نتیجتاً وہ جہاز ہوا سے گرا بیکاز اٹ واز آؤٹ آف فیول. اب یہ سٹوری سن کے آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جس طرح طاہر صاحب کہہ رہے ہیں ایس او پیز بنی ہوں گی, ایک اعتماد بلڈ کیا ہوگا کو پائلٹ کا اور پائلٹ کا کہ نہیں جی آپ کے پیچھے جتنی جانیں ہیں آپ کے مطلب آپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن یہ ہماری انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر میں اسٹرگل کر رہا ہوں سوچنے کا کہ ہمارا وے آؤٹ کیا ہے. یہ ریگولیٹر کی غلطی ہے, ٹھیک ہے ریگولیٹر کی غلطی ہے, لیکن پھر مطلب ہے تو ہے, اب آپ کیا کریں, where do we go from here. دیکھیں میرے خیال سے ریگولیٹر جو ہے وہ آگے کیا بہتر کر سکتا ہے وہ تو طاہر صاحب بتائیں گے, لیکن آپ نے ایک جو انڈیمک بات کی ہے جو ہمارے کلچر میں ہر پروفیشن میں ہر انڈسٹری میں ہے کہ سینیورٹی جو ہے وہ ٹرمپ کرتی ہے میرٹ کو جنرلی, اور جب سینیورٹی جو ہے وہ واحد چیز ہوتی ہے جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے تو پھر میرٹ نظر انداز ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے کلچر کا ایشو ہے جس کے حوالے سے آگاہی سب سے پہلا سٹیپ ہے, اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ آنکھیں بند کر کے سینیورٹی کو ماننا جو ہے اس سے سینیورٹی سے خود بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی کی بات جو ہے وہ یہاں بھی ان وے جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ نہیں دے سکتے کسی کو, اسپیشلی جب ایک جونیئر پائلٹ ہے تو اس کا ایک رول ہے, اور اس نے اپنا رول ایک طرف یہ سینیورٹی کرنا ہے, اس کا رول چائے لانا ایک طرف نہیں ہے. سینیورٹی ایشوز جی, اور دوسری طرف یہ پیٹی بند بھائی والے ایشوز, یعنی نیپوٹزم, یعنی کہ ٹرائبلزم. میں نئی مشرف بٹ صاحب آپ سے بھی اور پھر طاہر میاں صاحب سے پوچھ کے یہ شو کا اختتام کریں گے. بٹ صاحب یہ بھی تو ٹرائبلزم ہی تھا نا سر, کہ وہ کوموڈور صاحب آج تو بول گئے سب کچھ, لیکن کتنی کریشز ہوئی ہیں کٹمنڈو کے بعد سر, ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں. ایک رسپانسبلٹی, ایک فرض ہے بولنا پوچھنا, یہ کافی ہے آپ کے خیال میں کہ
انٹرویو دے دیا یہ 2020 بالکل میں. صحیح بات آپ نے کی ہے. اس کے لیے تو بلکہ وہ ہی واز کرائنگ، آپ نے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس ملک کے لیے جان قربان، بس 17 جرأت، 17 وسالت، 17 امتیاز، یعنی وہ جنگیں لڑی ہوئی تھیں انہوں نے. بہرحال وہ ایک اس میں رہے. لیکن اصل بات سر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی کیونکہ غلط چل رہا تھا سالوں سال سے، کبھی نہ کبھی یہ رکنا تھا. اور ایک اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی. لیکن دوسرا جو طریقہ کار تھا وہ ایک بڑا ٹیپیکل ایک جرنلسٹکلی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور یہ شاید اس سے وہ بہتری بھی آ جاتی کہ اب ان کو یہ تھا کہ پالپا بڑا سٹرونگ ہے، وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ویسے بڑا ان کی یونین بڑی سٹرونگ ہے تو مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید وہ کھل کر آگے بولے. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ساری باتیں، یہ خبریں لیک کروائی جا سکتی تھی، یہ چھپ سکتی تھی، چل سکتی تھی. لیکن جب منسٹر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کا بھی شاید اتنا وزن نہ ہو، وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں وہ جب کھل کے بات کریں گے تو پارلیمنٹ کا اور وزیر کا وزن پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ آپ نے اتھینٹسٹی اس کو دے دی اور زیادہ اس کا ہائپ ہوئی. یہی چیز اگر ذرائع سے یا مختلف طریقوں سے باہر نکلتی تو گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو ٹیکل کر سکتی تھی اور اوور ہالنگ بھی ہونی تھی. کامنٹ لینا چاہوں گا. صحیح، میں طاہر صاحب سے بھی. طاہر صاحب یہ ایک تو ٹرائبلزم سر، ایک ورٹیکل کلچر، اگر آپ مختصر بیان دے دیں اور پھر آخر کار آ کے اگر سیاست کرنی ہی تھی تو جعلی ڈگریز فرما رہے ہیں وہ صاحب جن کی خود مشکوک ڈگری تو کم از کم اس حد تک ہے کہ خود مان چکے ہیں کہ ایک مشکوک ہے. دیکھیں بالکل ٹرائبلزم اور جو بات آپ نے سوال کیا وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے. میرے نزدیک وزیر کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ وزیر کو الزام دے رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ میں نے وزیر سے کہا تھا کہ چھپانا نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو the buck stops at Prime Minister عمران خان. He asked the minister. اب سارے وزیر جو ہے غلام سرور کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں، اس میں سب شامل ہیں. تو یہ تو ایک کلیئرٹی آپ لے لیں. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل سمپل اور طریقہ کار یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل کسی باڈی کو ساتھ انوالو کرتے، ایک سسٹم ڈیولپ کرتے، ایک ریویو بورڈ بنا دیتے کہ ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے. وہ ریکمینڈ کرتے، ان کی کریڈیبلٹی آپ کی کریڈیبلٹی کو سپلیمنٹ کرتی، اور آپ اس کی بنیاد پہ ایک ریمیڈی لے کے آتے کہ جی ہمارے پاس یہ ایشو آیا تھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر قدیر خان والا ایشو. جنرل مشرف نے جب تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا تھا، ہم نے اس کے بعد یہ لیا. اس دن کے بعد سے آج تک آپ کی نیوکلیئر پرولیفریکیشن کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. آپ ایک کنکلوسیو سٹیپ لے کے آئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پنڈورا باکس تو کھول دیا، لیکن ابھی ہم نے آن دا گراؤنڈ کیا کچھ نہیں ہے. اس وقت تک میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں ایک پائلٹ بھی فارغ نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا کہ اس نے جعل سازی کی ہے. حقیقت یہ صحیح. تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب. جعفری صاحب نہیں، بٹ مجھے یہ بتا دیں جعفری صاحب کہ آپ اپنے ایک مسئلے کو چھپانے کے لیے اس سے 10 گنا ایک بین الاقوامی مسئلہ اپنے لیے اگر کھڑا کر دیں تو اس میں دانش اور سیاست مجھے سمجھاتے غلط بنیاد پہ دیکھیں. اگر 262 واقعی میں مشکوک پائلٹس ہوتے تو آپ گھبراہٹ کی بیسس پہ لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے بول دیتے. میں جعفری صاحب یہی پوچھوں کہ اچیو کیا ہوا پھر اس سے؟ اچیو کیا ہوا؟ I don't understand. اچیو یہ ہوا وہی صاحب کہ اگر آئندہ کبھی مجھے اسلام آباد بھی جانا ہوا نا، میں گاڑی میں جاؤں گا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب اور طاہر عمران میاں صاحب جنہوں نے ہمارا آج شو میں ساتھ دیا، ان کے بھی ٹویٹر ہینڈلز ہم آپ کی اسکرین پہ اس وقت شائع کر رہے ہوں گے. ان دونوں کی بھی ایک بہت اسٹرانگ ٹویٹر پریزنس ہے. @JAFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل 7:05 پہ پھر حاضر ہیں.